اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایران کی 3 فورسوں کی ناکامی۔ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ایران کے پاس فوج کی تعداد 5,80,000 ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں فوج کی، اور اس کی جو دوسری فوجیں ان کی تعداد بھی تھوڑی سی ہے، لیکن ایران کی سب کی بڑی جو ناکامی ہے وہ ہے کہ ایران کی تینوں فورسیں اپنے ملک کا دفاع سسٹم نہیں کر سکی، اور اسرائیل ان کے اندر گھس کر ایران کی اہم شخصیت کو، جس میں ایران کی آرمی کا سربراہ قتل کر، جو فوج اپنے سربراہ کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ کیا اپنی عوام کی حفاظت کر پائے گی؟ کیا اسرائیل نے ایران کے تمام ایئر بیسوں کو تباہ کر دیا؟ کیا ایران کے تمام ایسے فوجی تنصیبات جہاں سے اسرائیل کو خطرہ یا اس پر محسوس ہوتا ہے، کیا وہ اس نے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے؟ تو جی اس کا جواب ہے بالکل، ایران پر اسرائیل نے چن پر جو داغا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق جو ہم پر یہ خبر پہنچی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے روس اور یوکرین کے جنگ کے بارے میں جو ٹاپک بنایا تھا کہ یوکرین نے روس کے اندر گھس کر تیار کردہ ڈرونوں کے ذریعے حملہ کیا۔ اس کے بعد آج جو خبر ہے کہ اسرائیل نے بھی ایران کے اندر ایسا ہی اڈہ بنایا جس سے ڈرونوں کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، اور اہم شخصیت کو چن کر نشانہ بنایا گیا۔ انقلاب کے جو ان کے سربراہ ہے اس فورس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور آرمی چیف کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ایران کے جو ایسے شخصیت اور بھی جو ایٹمی سیاستدان ہیں ان کو بھی قتل کیا۔ پہلے بھی اسرائیل انہیں قتل کرتا ہے، اور جو ایئر فورس اپنے سیاستدانوں کو اور اپنی اہم شخصیت کو نہیں بچا سکتی، کیا وہ ملک کی عوام اور ملک کا دفاع مضبوط سی کر سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایران کو اب اس پر سوچنا ہوگا کہ ہماری فوج کیوں ناکام ہوئی، ہمارا جو فورسیں ہیں وہ کیوں ناکام ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ایران ہم سے پہلے آزاد ہوئی، گزشتہ ایک ماہ پہلے جو مئی کے مہینے میں انڈیا نے پاکستان پر چڑھائی کی تو پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل آیا۔ تو کیا ایران اسرائیل پر ایسا وار کرے گا جس سے اسرائیل کی جنگ بندی ہوگی، یا عراق سے، یا لبنان سے، یا جو یمن سے کیا اسرائیل پر یا اسرائیل سے داغ مزیل کریں گے؟ یا اس کے طلب شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ حالیہ بیان میں جو اس کے سربراہ ہیں، سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم ایران اسرائیل کی فوجی سربراہوں کو اور ان کی اہم شخصیت کو قتل کرے گی، اور اس خطاب اس کے جو وزیر اعظم یا صدر کے خطاب ہیں وہ آپ لوگوں کو بعد میں انشاءاللہ ہم انفارمیشن کل شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو ان کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو فوجی اور ان کی جو ناکامی ہے ایئر فورس کی، نیوی کی، اور ان کی جو بڑی فوج ہے ان کی سب سے بڑی ناکامی جو اس وقت ہوئی ہے، وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایران اپنا آرمی چیف کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ تو کیا ایران اپنے سپریم لیڈر عنایت خامنئی کو بچا پائے گی یا نہیں؟ اب دیکھنا ہے کہ ایران پر شدید حملے ہوں گے یا نہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کو اگلے ویلاگ میں ہم مکمل طور پر شیئر کریں گے۔ شکریہ۔ ایرانی فورسوں کی یہ ناکامی، ایران کی عوام اس میں تشویشناک ہے، اور ایران کا وجود اس سے خطرے میں لاگو ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا جب کسی فورس کے سربراہ کو قتل کر دیا جائے تو یہ فوج کے لیے ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ایران نے اس کی جانب سے فوری طور پر نیا آرمی چیف مقرر کر دیا، اور نیا انقلابی چیف کو بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ایران آج رات کیا اس حملے کا سخت جواب دے گا یا نہیں، یا نارمل کی پالیسی اختیار کرے گا۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کہیں انٹرنیشنل یا جدید ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے میری اپنی رائے ہے کہ اسرائیل کی جانب ایران اتنا سخت رد عمل نہیں دے گا۔ اس کی وجوہات آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ شکریہ۔